بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت اہم کا سبق نمبر 7 جو ہے وہ پڑھیں گے، جس کا نام ہے چغل خور۔ ٹھیک ہے، یہ تحریر ہے شفیع عقیل کی، ماخذ ہے اس کا لوک داستانی۔ جی ہاں، پنجابی لوک داستان۔ لوک داستان کا مطلب سمجھتے ہیں بچوں آپ؟ ایسی کہانی جو سینہ در سینہ جو ہے نسل در نسل لوگوں کی زبانی ایک دوسرے کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہیر رانجھا کی کہانی ہے، سسی پنو کی کہانی ہے، اسی طرح سے بہت سی اور لوک داستانیں ہیں جو کہ آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ جی بچوں، چینل کو جو ہے وہ آپ لائک ضرور کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ مت بھولا کریں۔ شروع کرتے ہیں ہمارا سبق نمبر 7، اس کا خلاصہ ہم آج پڑھیں گے۔ شفیع عقیل نے اس سبق میں جو ہے وہ ایک چغل خور کی فتنہ پروری کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے کہ ایک چغل خور جو ہے وہ کس طرح سے فتنہ پھیلا سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اپنی اسی عادت بد کی وجہ سے اسے کئی دفعہ جو ہے وہ ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ایک دن وہ ایک کسان کے پاس ملازمت کی تلاش میں آیا۔ کسان نے چغل خور سے اجرت پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھے صرف روٹی اور کپڑے کے علاوہ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دی جائے۔ کسان اسے آسان اور معمولی سی اجرت پر خوش ہو گیا اور اسے ملازمت پر رکھ لیا۔ چغل خور کو جب کسان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو اس نے چغلی کھانے کا ارادہ کیا۔ وہ کسان کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، وہ تم سے یہ بات چھپاتا ہے۔ کوڑی مطلب ایک قسم کا مرض ہے جس میں جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میری بات پر تمہیں یقین نہیں ہے تو جب کل کھیتوں میں کھانا دینے کے لیے تم جاؤ تو اس کا ہاتھ چکھ کر دیکھ لینا۔ کوڑی کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اٹھ کر وہ کسان کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے اور سب کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ وہ کہنے لگا کہ جب تمہاری بیوی کھانا لے کر آئے تو تم دیکھنا کہ وہ تمہیں بھی کاٹنے کو دوڑے گی یا کوشش کرے گی اس طرح کی۔ اس کے بعد چغل خور کسان کے پاس سے اٹھتا ہے اور سیدھا کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس یعنی کسان کے سالوں کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسان تمہاری بہن پر بہت ظلم کرتا ہے، وہ بیچاری اس کے ڈر سے تمہیں نہیں بتاتی۔ اگر یقین نہیں ہے تو کل کھیتوں میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چغل خور یہاں سے اٹھ کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے سالے اس پر بہت ظلم کرتے ہیں، تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ کل کھیتوں میں جا کر سب ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا اٹھتے ہیں۔ اگلے دن جب کسان کی بیوی کھانا لے کر آتی ہے تو کسان اس سے دور ہٹنے لگا کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے۔ بیوی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ میں کوڑی ہو گیا ہے، اسی لیے یہ مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ بیوی نے کھانا دینے کے بہانے کسان کی جو ہے وہ کلائی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کلائی کو پکڑ کر چکھنے کا ارادہ کیا، جبکہ کسان جو ہے اس کو محسوس ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ شاید سچ میں پاگل ہو گئی ہے اور وہ اسے کاٹنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر بیوی کے بھائی لاٹھیاں اٹھا لائے اور کسان کو مارنے لگے۔ جب کھیت میں چھپے کسان کے بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کسان کے سالوں پر وہ ٹوٹ پڑے اور
اس دن خوب لاٹھیاں چلیں، سر پھٹے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب کیا دھرا چغل خور کا ہے۔ لہٰذا سب لوگ چغل خور کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس نے یہ بات تسلیم کر لی تو کسان کے بھائی اور سالے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ جی بچوں، یہ تھا خلاصہ چغل خور کا کہ ایک چغل خور جو ہے وہ چغل خور کہلانے میں بھی جو ہے وہ بہت برا محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو چغل خور جو ہے وہ کہلانا بھی پسند نہیں کرتا، اور اسی کی فتنہ پروری سے جو ہے وہ بہت سا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شفیع عقیل نے یہ سب جو ہے یہ تحریر کیا ہے، انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہمیں جو ہے وہ چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک برا فعل ہے جس سے کہ برائی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے جھگڑا فساد جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی برائی جو ہے یا کسی کی چغلی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں، شفیع عقیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ شفیع عقیل جو ہیں ان کی کون کون سی تحریریں ہیں، جو کہ ہم ادھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شفیع عقیل کی جو مشہور تحریر ہیں، تاکہ آپ ان کو اچھے سے یاد کر سکیں، اور اس کے شفیع عقیل کا تعارف جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم آج پڑھیں گے ساتھ میں۔ شفیع عقیل جو ہیں یہ مشہور شاعر، صحافی اور ادیب ہیں۔ لاہور چھاؤنی کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں تھینا میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی روایتی تعلیم جو ہے وہ ادیب فاضل اور منشی فاضل تھی۔ 1950 میں یہ لاہور سے کراچی چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے شین عین کے ادبی کلمی نام سے جو ہے روزنامہ جنگ سے صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ بچوں کے لیے خوبصورت تحریریں بھی لکھیں جنہیں پڑھ کر لوگ اپنا بچپن بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا رسالہ بے حد کامیاب رسالہ بھائی جان جو ہے وہ جاری کیا تھا انہوں نے، اور یہ ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹ پر کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور سلیس ہے، لیکن تحریر کی پختگی بڑے مصنف کا بتا دیتی ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہیں ایک بڑی ثقافتی اور ادبی خدمات جو ہے وہ انجام دی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تصانیف اور تالیفات میں پنجابی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس، پھر پیرس ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو بے شمار اعزازات بھی حاصل ہیں، جن میں سے تمغہ امتیاز، داؤد ادبی انعام، پاکستان رائٹر گلڈز، خوشحال خان خٹک ایوارڈ اور سر عبد القادر ایوارڈ شامل ہیں۔ یہ بڑے دل کے مالک تھے، اپنی ذات میں خود ایک مکمل ادارہ تھے۔ اپنی علمی اور ادبی تصانیف کی وجہ سے وہ علمی اور ادبی حلقوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ بچوں، یہ تھا شفیع عقیل کا تعارف، اور ہم نے سبق کا خلاصہ پڑھا جس میں ہم نے اس کی چغل کے بارے میں پڑھا، اس کی عادت کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ سب جو ہے فساد چغل خور کی چغلی کھانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چغلی سے بچیں۔ غیبت کرنا جو ہے یہ بہت بری عادت ہے۔ ہمیں اس سب سے جو انہوں نے ایک مرکزی خیال جو ہے اس سب کا وہ بھی یہی ہے کہ معاشرے میں چغل خوری جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے، اور جو کہ معاشرے میں بدترین اخلاقی برائی جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر۔ دین میں اس کی مذمت کی گئی ہے،
اور ایک اور سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے قبل جو ہے ہمیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم بہت سے پیش آنے والے مسائل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ کل کو نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے